اب آپ دیکھیں مدینہ کا واقعہ، اور ٹائم کون سا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ مدینہ میں ایک جوان مدینہ میں آیا، آ کر اس نے گھر کرائے پہ لینا تھا، ڈھونڈا تو اس زمانے میں گھر ایسے ہوتے ہوں گے، مطلب ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے چلے جاؤ۔ یہاں پہ بھی پرانے زمانے میں جو بڑے گھر یا گلیاں ایسی ہوتی تھی، ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے بھی، یا مہمان ایک طرف سے آئیں گھر والے ایک طرف۔ مدینے میں اس طرح کے گھر تھے، اور بھی جگہوں میں پرانے لوگوں میں ابھی بھی گھر ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس جو مالک تھا اس نے گھر کے 2 حصے کیے ہوئے تھے، کہ ایک حصہ ادھر سے کرائے پہ دیا ہوا تھا، ایک حصہ ادھر سے کرائے پہ دیا۔ تو اب وہ جوان تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ اس طرف سے گھر ہے لیکن دروازہ اندر ہوتا تھا، تو اس نے پوچھا بھائی ادھر کون رہتا ہے؟ تو اس نے بولا بھائی کوئی جوان خاتون ہے وہ وہاں رہتی ہیں۔ تو انہوں نے بھائی میں ایک شرط پہ گھر لوں گا۔ کہا یہ دروازہ بند کر دو، یہ دروازہ بند رہے گا، یہ دروازہ نہیں، ورنہ لوگ آتے تھے جاتے تھے، مطلب کوئی کہا کہ میری شرط یہی ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، انہوں نے خاتون سے بھی بات کی، کہا کہ بھائی یہ دروازہ بند رہے گا، آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ ادھر سے آئیں میں اس نے ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن گزرے، خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ تو اس نے بولا کہ آپ نے کیوں کھولا؟ ہماری تو شرط تھی کہ دروازہ، اب یہ جوان ہے۔ اس نے بولا کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ کہا وہ ہوا کے لیے، ہوا کراس ہو۔ یہ جوان اٹھا، سیدھا امام کی خدمت میں گیا۔ دین کا دغدغہ ہو، دین کی پریشانی ہونا ایسے ہوتا ہے۔ کہا مولا میں نے گھر لیا، اس شرط پہ گھر لیا، لیکن خاتون مان نہیں رہی۔ امام نے کیا فرمایا؟ فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ پھر امام نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب جوان مرد اور جوان عورت ہوں، ثالثہما، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب اس جوان کو دین کا دغدغہ تھا، دین کا دغدغہ نہیں ہوتا تو چھوڑو۔ اب آج کے زمانے میں تو آپ کو ایسا گھر ملنے سے رہا، تو آج کے زمانے میں جوان کو کیا دغدغہ ہونا چاہیے؟ موبائل، اس میں بہت دروازے ہیں، اور یہ دروازے ہر طرف سے کھلتے ہیں، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، سنیپ چیٹ، ہر جگہ میسنجر، ہر کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جہاں آپ نے فرینڈ ریکویسٹ کو اوکے کیا، دروازہ کھل گیا۔ اب آپ اور میں کتنے دیندار ہیں، کتنے دروازے بند کریں گے؟ میں آپ کو سٹوریاں اگر سناؤں نا جو ریئل میرے پاس بھی ہیں، آپ پریشان ہو جائیں۔ دین کا سہارا لے کر دین برباد ہو رہا ہے۔ دیندار ہے مولانا دین کی باتیں کرتے ہیں، فلانا شخص دین کی بات ہے، اللہ برباد ہو رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے معاشرہ، دھوکہ مت کھائیں۔ کالا امام صادق ہے۔ کون؟ صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ۔ امام نے کیا کہا؟ اگر جوان مرد اور عورت، تیسرا کون ہے؟ چاہے وہ کمرہ ہو، چاہے وہ چیٹ روم ہو، روم تو ہے نا، چاہے وہ چیٹ روم ہو، بچائیں اپنے آپ کو، ایگزٹ لے لیں۔ بعض کہتے ہیں مولانا وہ، میں پھر بہت زیادہ بولوں گا تو لوگ، لیکن ظاہر ہے بہت لوگ جانتے نہیں، مطلب سمجھا رہے ہیں سامنے والے کو، سامنے والا کہہ رہا نہیں مر جائیں گے کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بیٹا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ سراب ہے، یہ شیطان ہے، شیطان یہ برباد کر دے گا۔ دین، جو دیندار ہے اسے دغدغہ ہے، وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح خاتون یہ چھٹے امام کے دور میں مریض ہو گئی، شکم میں شدید درد، طبیب کے پاس گئی، طبیب نے بولا ایک ہی علاج ہے۔ کہا کیا؟ کہا تھوڑی شراب پی لے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ فوراً اٹھی امام کی خدمت میں، کہا مولا طبیب ایسا ایسا بول رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے۔ امام نے کہا جھوٹ بول،
خدا نے حرام میں شفا لکھی نہیں ہے. خدا نے حرام میں شفا لکھی نہیں ہے. کہا تھوڑی دیر ہو سکتا ہے تمہیں آرام آ جائے. شفا دین. کیا ہماری زندگی میں دغدغہ ہے؟ سوچنا چاہیے. آپ بہت ساری چیزوں کو تھوڑی کھول سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سید الشہداء دین بچانے گئے تھے. دین باقی رہے. لا الہ الا اللہ. مقابلے میں کون تھا؟ وہ جو دین کا مذاق اڑا رہا. حلال کو حرام، حرام کو حلال، حجاب ختم، بے حجائی، برائی، جتنی آپ توصیف کر سکتے ہیں برائی کی ساری موجود تھی. سب موجود تھا. تو اگر ہماری زندگی بھی وہی ہو کہ ایک حصہ ہے اپنے حساب کا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نہیں مناسب. 4 چیزیں دین کی ہیں. خمس دینا پڑے گا. مولانا صاحب خمس تو مولانا لوگ کھا جاتے ہیں، ابھی کیا دیں؟ ابھی مولانا کہاں کھائے جاتے؟ آپ کے لیے ضروری ہے آپ اچھے جگہ اس کو خود پہنچائیں. دینا واجب ہے، اس کو پہنچانا بھی واجب ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہیں صحیح استعمال نہیں ہو رہا دوسری جگہ پہ دو. لیکن یہ کیا کروں؟ نہیں مولانا صاحب ہم یہ نہیں دیں گے. کیا فائدہ مولانا صاحب اس کام کا؟ کیا فائدہ روزے کا؟ کیا فائدہ نمازوں کا؟ مولانا دین داروں کو دیکھیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ تو اپنے حساب سے دین ڈیزائن نہ کریں. دین لے جہاں دین اترا ہے. سب لٹ رہا ہے، نماز نہیں ترک کی. یہاں ذرا سا کچھ غم ہو جائے، زندگی میں کچھ حادثہ ہو جائے، بندے کو یاد ہی نہیں رہتا نماز بھی پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی. دوسری طرف خوشیاں ہوں، شادی ہو، کوئی ایسا اوکیزن ہو، کسی کو احساس ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی. یار جو دیندار ہوتے ہیں، جن کو دین کا دغدغہ ہوتا ہے نا، وہ دوسری شہر میں یا کسی ملک میں اترتے ہیں نا، وہ وائی فائی کا پاسورڈ نہیں پوچھتے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. دین کا دغدغہ ہے. نماز میری قضا تو نہیں ہو جائے گی کہیں رستے میں؟ اگر رستے میں قضا ہو رہی ہے تو مجھے کہاں نماز پڑھنی پڑے گی؟ دین. یہ ایجاد کریں گے نا تو خود بخود امام زمانہ آپ سے محبت کرے گا.